شہناز جس نے اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی کو اور خوشیوں کو داؤ پر لگا کے رکھ دیا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے شہناز کی ایک ضد کی وجہ سے قریشی نے اپنی بیٹی سمن کا رشتہ ولید کے ساتھ ختم کر دیا، اور یہی نہیں اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ بھی کر دیا تاکہ وہ سمن کی شادی کروا کے اسے باہر کے ملک بھجوا سکے۔ عذرا جو کہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس کی وجہ سے ولید اور سمن کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن ولید جب کہتا ہے عذرا سے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتا، اسے مزید کسی سے معافیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو عذرا نے اپنے دل پر اتنا لے لیا ہے کہ وہ بہت زیادہ شرمسار ہو چکی ہے۔ آتی ہے بیبی باجی عذرا کے خواب میں اور آ کر کہتی ہیں کہ عذرا اگر تمہارا دل اچھا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے دل اچھے ہو گئے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح سے تم اب سوچنا شروع ہو چکی ہو اس بات کو ختم کر کے کسی اور نظریے سے بھی سوچو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ آخرکار شہناز نے ایسا کیوں کیا۔ محلے میں کسی کی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے اور وہیں پر سب لوگ انوائٹڈ بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سمن اور شہناز بھی وہاں پر گئے ہوتے ہیں۔ عذرا جاتی ہے جب وہاں پر تو شہناز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ شہناز میرا یقین مانو سمن ولید کے ساتھ ہی خوش رہے گی، ولید کے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ لیکن قریشی جو کہ اب اس ضد پر اڑ چکا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمن کا رشتہ ولید کے ساتھ بالکل بھی نہیں کرے گا بلکہ اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اور کے ساتھ کرے گا، کہتا ہے قریشی شہناز سے کہ میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی۔ جب شہناز کہتی ہے کہ سمن تو ولید کو پسند کرتی ہے اور ولید سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے تو قریشی غصے میں آ کر شہناز پر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ رشتہ کب کا ختم ہو چکا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ولید کا نام لینا بند کر دو۔ شہناز پریشانی کے عالم میں جاتی ہے اپنی بیٹی سمن کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ ولید کے ساتھ ختم کر دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری شادی بھی جلد ہی کروا دیں گے۔ سمن یہ بات سننے کے بعد بے حد پریشان ہو جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ کس طرح سے اپنے والد کو جا کر سمجھائے کہ وہ ولید کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہیں پر دوسری طرف سائرہ، رضوانہ اور عاشی جنہوں نے ٹھان لی ہے کہ وہ اس گھر کو برباد کر کے ہی رہیں گے۔ رضوانہ کے کہنے کے مطابق سائرہ جو کہ بوتیک تو چلی گئی ہے، سائرہ کا کہنا یہ ہے کہ جو اسما سے اب وہ تھوڑی بہت سیلری لے رہی ہے، کہتی ہے سائرہ کہ اسی اسما کو اسی بوتیک میں نے ملازم نہ بنایا تو پھر آپ کہنا۔ سائرہ جس نے اسما کی بوتیک میں چوری کی ہے اور الزام لگا دیا ہے سعدیہ کے اوپر، لے کر جاتی ہے اسما سائرہ کو اپنے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے باہر کہیں، وہیں پر آتے ہیں کسٹمر اور پیمنٹ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے۔ جب سائرہ واپس آتی ہے تو وہ پہلے سے ہی کیش کی صفائی کر چکی ہوتی ہے، لیکن الزام تمام تر سعدیہ پر لگا دیتی ہے، کہتی ہے اسما کے سامنے کہ لو بھائی آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگ باہر گئے تھے اور کیش میں گڑبڑی ہو گئی۔ اسما جو کہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی کیونکہ سعدیہ اس کی بہت پرانی امپلائی ہوتی ہے۔ جاتی ہے سائرہ جب اپنے گھر جا کر رضوانہ کو بتاتی ہے کہ اس نے آج دکان پہ بہت بڑا ہاتھ مارا ہے۔ رضوانہ جو کہ پوچھتی ہے کہ کتنے پیسے تو نے چرائے، تو اس بات پر سائرہ کہتی ہے کہ زیادہ نہیں بس معمولی سے، تو رضوانہ کو یہ بات سننے کے بعد غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ لو بھائی ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی، پیسے لینے ہی تھے تو کوئی زیادہ لیتی۔ اس بات پر سائرہ جب اپنی ماں رضوانہ سے کہتی ہے کہ ابھی صبر کرو، ابھی تو بہت کچھ ہوگا، ابھی تو میں نے صرف تھوڑے بہت پیسے لیے ہیں، ابھی دیکھنا آگے چل کے بہت کچھ ہوگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بہت جلد ہمارے پاس سب کچھ آ جائے گا۔ تو کیا کرے کہ سائرہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہوئیں۔